آج مغربی افکار میں یہ ایجنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو نقاب میں اور پردے میں رکھ کر گھونٹ دیا گیا ہے، اس کو چہار دیواری کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سارا پروپیگنڈا در حقیقت اس بات کا نتیجہ ہے کہ عورت کی تخلیق کا بنیادی مقصد معلوم نہیں ہے کہ عورت اور مرد کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اس بات کے علم نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ نئے فیشن نے مرد اور عورت کے اس فطری فرق کو مٹانے کی کتنی کوشش کی، دیکھیں چنانچہ عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا اور مردوں نے عورتوں جیسے لباس پہننے شروع کر دیے، عورتوں نے مردوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے اور مردوں نے عورتوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے۔ لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا جسمانی نظام مختلف ہے، دونوں مختلف صنفیں ہیں، دونوں کا انداز زندگی مختلف ہے اور دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہے۔ لیکن یہ کس سے معلوم کریں کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، مردوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عورت کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم کیسے معلوم کریں، کس سے معلوم کریں؟ تو یہ وہی بتا سکتا ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی بتا سکتا ہے کہ مردوں کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے اور عورت کو کس لیے پیدا کیا گیا۔ تو اب سنیے، قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کسی ادنا شبہ کے بغیر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ در حقیقت انسانی زندگی دو مختلف شعبوں میں منقسم ہے، یعنی انسانی زندگی جو چل رہی ہے یہ دو حصوں پر منقسم ہے، دو شعبوں پر منقسم ہے، ایک گھر کے اندر کا شعبہ ہے اور ایک گھر کے باہر کا شعبہ ہے۔ یہ دونوں شعبے ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ لیے بغیر ایک متوازن اور معتدل زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے۔ گھر کا انتظام بھی ضروری ہے اور گھر کے باہر کا انتظام بھی ضروری ہے، یعنی کسب معاش اور روزی کمانے کا انتظام بھی ضروری ہے۔ جب دونوں کام ایک ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک چلیں گے تب انسانی زندگی استوار ہوگی، اور اگر ان میں سے ایک ختم ہو گیا یا ناقص ہو گیا تو اس سے انسان کی زندگی میں توازن ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اس طرح تقسیم فرمائی ہے کہ مرد کے ذمہ گھر کے باہر کے شعبے کو رکھا ہے، مثلا کسب معاش اور روزی کمانے کا کام اور سیاسی اور سماجی کام وغیرہ، یہ سارے کام در حقیقت مرد کے ذمہ عائد کیے ہیں، اور گھر کے اندر کا شعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے چہار دیواری کا کام عورتوں کے حوالے کیے گئے ہیں، عورتوں کے حوالے کیا ہے وہ اس کو سنبھالے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ عورت گھر کا انتظام کرے گی اور مرد باہر کا انتظام کرے گا تو بھی کوئی چوں چرا کی مجال نہ تھی، لیکن اگر عقل کے ذریعے انسان کی فطری تخلیق کا جائزہ لیں تو بھی اس کے سوا اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر تقابل کر کے دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ جسمانی قوت جتنی مرد میں ہے اتنی عورت میں نہیں ہے، اور کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورت کی بنسبت جسمانی قوت و طاقت زیادہ رکھی ہے، اور گھر کے باہر کے کام قوت کا تقاضا کرتے ہیں، محنت کا تقاضا کرتے ہیں، وہ کام قوت اور محنت کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ لہذا اس فطری تخلیق کا بھی تقاضا یہی تھا کہ گھر کے باہر کا کام مرد انجام دے اور گھر کے اندر کے کام عورت کے سپرد